السلام علیکم ایوری ون، میں نے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے مسلم گرل چینل۔ آج میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک سچا واقعہ، فلمی ہدایت کار کی توبہ۔ میلسی ضلع واڑی پنجاب کے علاقے فتح پور کے ایک مقامی اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مرکز الاولیاء لاہور میں ایک ٹی وی چینل پر بطور ہدایت کام کرتا تھا۔ ایام زندگی یاد الہی سے غفلت میں گزار رہے تھے، مگر اس وقت مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہ تھا، کیونکہ میں اپنی گمان فاسد میں تو انتہائی حسین و رنگین زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس طرز پر زندگی گزارنے سے آخرت میں رب عز و جل کے روبرو شرمندگی اور رسوائی وابستہ ہے۔ مجھے فنکاروں اور اداکاروں سے میل جول کا بہت شوق تھا اور آئے دن ان کی بے تکلف دعوتیں کر کے ان پر بیش بہا روپیہ خرچ کر دیا کرتا تھا، اور یوں اس کے صلے میں ان کی طرف سے کی جانے والی نوازشات سے لطف انداز ہوا کرتا تھا۔ یوں تو میری آمدنی بھی کوئی کم نہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان تمام فضولیات کے لیے اپنے گھر والوں سے روپیے منگوا لیا کرتا تھا۔ الغرض بے حیائی کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ میری اسیاں بھری زندگی کی شام ہوئی اور آفتاب ہدایت کچھ یوں طلوع ہوا کہ ایک روز میں کرانہ اسٹور پر گیا تو وہاں ایک پرسوز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز اس قدر درد بھری تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بیان کرنے والی ہستی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تھے، جو گانے بازوں کی ہولناکیاں کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ ان کے پر اسرار کلمات جیسے جیسے میری سماعتوں سے ٹکرائے، مجھے پرسوز کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی اور نہ جانے کب میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو گئے۔ مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ میری اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے دکانداروں نے کہا کہ صاحب بیٹھ جائیے، تو میں بیٹھ گیا اور بھرپور توجہ سے بیان سننے میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ خیر، بیان کے اختتام پر میں وہاں سے سیدھا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی دربار پر حاضری دینے چلا گیا۔ ابھی تک مجھ پر وہ کیفیت طاری تھی اور ان کے پرسوز الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں بھی وہی بیان چل رہا ہے۔ دربار میں بیٹھ کے کافی دیر روتا رہا، پھر وہاں سے باہر آیا اور میری حالت ایسی تھی کہ مجھے اپنی کچھ خبر تک نہ تھی کہ میں کہاں جانے لگا ہوں۔ ایک گاڑی میں سوار ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا اپنے گھر۔ پھر اس نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد اسے بتایا کہ میرا گھر میلسی میں ہے۔ وہ بولے بھائی گاڑی ملتان پہنچنے والی ہے۔ میں نے کہا میں تو میلسی جاؤں گا۔ وہ بولے ملتان کا کرایہ نکالو ورنہ ابھی دیوانگی دور کرتے ہیں۔ میں نے رقم پیش کی تو انہوں نے مجھے راستے میں ہی اتار دیا۔ اب میرے پاس سوائے تن کے کپڑوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ اچانک ایک سبز امامے والے اسلامی بھائی نظر آئے جو سائیکل پر سوار تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی سائیکل پر بٹھا کر شہر پہنچا دیا۔ اس دوران انہوں نے مجھ سے حال احوال پوچھا تو میں نے روتے ہوئے اپنا حال بیان کیا۔ اس اسلامی بھائی نے مجھے تسلی دی اور میری خیر خواہی فرماتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ ان کی ترغیب پر میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے میں نے اس تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو کر اتاری بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں، اور کمنٹ میں آپ کو کہانی کیسی لگی اس کے لیے لکھنا ضرور مت بھولیے گا۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔